قربان علی زبردستی سندری سے نکاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اسی وقت غلام خود کو رسیوں سے آزاد کروا کر فوراً سندری کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ غلام کو دیکھتے ہی سندری خوشی سے اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قربان فوراً بادشاہ کو فون کر کے بتاتا ہے کہ سندری غلام کے ساتھ اس کے گھر میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور غلام کو سندری کے قریب دیکھ کر غصے میں اسے بری طرح مارنے لگتا ہے۔ اسی دوران سندری کو چکر آ جاتا ہے اور دیوار سے ٹکرا جاتی ہے، جس سے اس کی سر کے خون میں نکلتا ہے۔ بادشاہ دوبارہ غلام کو رسیوں سے باندھ دیتا ہے اور سندری کو اپنے ساتھ لے جا کر اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن سندری سب کے سامنے حقیقت بتا دیتی ہے کہ اسے قربان نے اغوا کروایا تھا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے میں آ کر فوراً ملک کو طلاق دے دیتا ہے۔ دوسری طرف جب قربان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ بدلہ لینے کے لیے غلام کو آزاد کرا دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ غلام کا نکاح سندری سے کروا کر رہے گا۔ اسی دوران غلام کو خبر ملتی ہے کہ بادشاہ ابھی سندری سے نکاح کرنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی غلام اور قربان فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں اور بادشاہ کو اغوا کر کے ایک سنسان مکان میں بند کر دیتے ہیں۔ پھر قربان جہاندار کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر غلام اور سندری کا نکاح نہ کروایا گیا تو بادشاہ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ خوفزدہ ہو کر جہاندار مان جاتا ہے اور مولوی صاحب غلام اور سندری کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ نکاح کے بعد قربان فوراً دونوں کے آسٹریلیا جانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن بادشاہ غلام کی لوکیشن ٹریس کر کے ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ غلام جلدی سے فلائٹ میں سوار ہو جاتا ہے، مگر شدید غصے میں بادشاہ قربان پر گولی چلا دیتا ہے جو سیدھا اس کے دل پر لگتی ہے اور قربان وہیں دم توڑ جاتا ہے۔ آسٹریلیا پہنچتے ہی غلام اور سندری اپنی نئی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگتے ہیں۔ غلام سندری سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھتا ہے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر انہیں خوشخبری دیتی ہے کہ سندری ماں بننے والی ہے اور یہ خبر سن کر دونوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔